बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, आज अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। इमरान खान साहब की 3 हफ्तों के बाद उनकी फैमिली, उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान से आज मुलाकात हुई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कौम के नाम 14 अगस्त के हवाले से क्या ख़ास पैगाम दिया है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि कल का एक कामयाब और मुल्कगीर जो एहतजाज था, उसमें पाकिस्तानी अवाम ने इतनी मुश्किलात के बावजूद जिस तरह से शिरकत की है, तफसीलात से जब उनको आगाह किया गया, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को जो है वो खिराज तहसीन पेश किया है। अब खान साहब का क्या अहम पैगाम अडयाला जेल से सामने आया है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत थी अडयाला जेल में, और जिस तरह से खान साहब के जेल के अंदर ट्रायल चल रहे हैं, आपको पता है इससे पहले भी तोशाखाना 1 केस और जिस तरह से बाकी केसेस के अंदर गैर मुनसिफाना ट्रायल होते रहे और सज़ाएं जो है वो सुनाई जाती रही। 14-14 घंटे ट्रायल खान साहब के जेल के अंदर ही होते रहे। ना फैमिली, ना वकला को इजाज़त, ना मीडिया को इजाज़त दी गई। आज अडयाला जेल के अंदर ही तोशाखाना 2 केस की समाअत थी। वकला ने और अहले खाना ने दरख्वास्त दी है समाअत तक उनको रसाई दी जाए। फिर जो जज साहब हैं शाहरुख अर्जुमंद, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर मौजूद खान साहब की बहन डॉक्टर उज़्मा खान को अंदर बुलाया, और खान साहब की जो वकला हैं सलमान सफ्तर और कोसिन मुफ्ती, वो अदालत पेश होते हैं। उसके बाद कोसिन मुफ्ती ने नैब के गवाह पर जिरा करने के लिए अदालत से मज़ीद वक्त मांगा, तो उस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर उमर मजीद ने मुखालफत की और कहा कि जानबूझकर ट्रायल को तूल देने की कोशिश की जा रही है। अब इसके ऊपर जो सलमान सफ्तर हैं खान साहब के वकील, उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह से ट्रायल करना है, बिना वकला के, फैमिली के, ना मीडिया को अंदर आने दिया जाता है, तो बेहतर है कि एक स्टेट कौंसिल मुकर्रर कर लें और फैसला सुना दें। खैर, आपको पता है कि किस तरह के जेल के अंदर ट्रायल चल रहे हैं और किस तरह से फैसले जो है वो खान साहब के खिलाफ आ रहे हैं, और सारे केसेस सियासी इंतकाम के ऊपर हैं। वजह सिर्फ यही है कि खान साहब कोई डील नहीं कर रहे, ना कोई डील दे रहे, ना कोई डील कर रहे हैं। वो डट के खड़े हैं, ये पूरी कौम जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अब बुशरा बीबी से और इमरान खान साहब से डॉक्टर उज़्मा खान जो है उनकी मुलाकात हो जाती है आज 3 हफ्तों के बाद। तीनों बहनें बैठी थीं जेल के बाहर, लेकिन एक बहन की मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ। उन्होंने जो गुफ्तगू की है, एक तो बच्चों के हवाले से, कासिम और सुलेमान के हवाले से बातचीत की गई, बताया कि उन्होंने किस तरह इंटरव्यू दिया है, और फिर ये भी बताया कि उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा जो है वो अप्लाई कर दिया है पाकिस्तानी हाई कमीशन में, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो वीज़ा दे नहीं रहा। तो ये भी उनको बताया कि चूँकि बच्चे जो है वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, खान साहब के साथ मुलाकात, अपने बाप के साथ ज़ाहिर वो मुलाकात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है अब वो इंटरनेशनली ही इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे। तो अलीमा खान साहब ने चूँकि बात की है मीडिया से डायरेक्टली, गुफ्तगू डॉक्टर उज़्मा खान ने नहीं की, लेकिन डॉक्टर उज़्मा खान की मुलाकात हुई, तो अलीमा खान साहब ने कहा कि अब बच्चे बैनुल-अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाएंगे, तो हो सकता है कि जल्द उनको पाकिस्तानी हाई कमीशन जो है वो पाकिस्तान आने के लिए इजाज़त दे दे। मज़ीद उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब इंतज़ार में थे। कल का जो पूरे पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट कॉल थी 5 अगस्त की, इमरान खान साहब की नाहक कैद को पाकिस्तान नाहक कैद को अडयाला जेल के अंदर 2 साल मुकम्मल हो चुके थे, तो खान साहब इंतज़ार में थे। उन्होंने खालिद यूसुफ से भी पूछा, डॉक्टर उज़्मा से भी बात हुई, जब तफसीलात बताई तो अलीमा खान कहती हैं कि वो बड़े खुश हुए, क्योंकि जो लीडरशिप है उनके ऊपर बड़ा प्रेशर डाला जा रहा था। तो अब बहुत सारी जगह पर लीडरशिप के बगैर ही लोग निकले अपनी मदद आपके तहत, ख़ासतौर पर पंजाब के अंदर जिस तरह से लोग निकले हैं, बताया खान साहब को। कराची में कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले, वहाँ पे शेलिंग भी हुई है,
ٹیئر گیس، آپ کو پتا آنسو گیس کا استعمال بھی وہاں پہ ہوا. خیبر پختونخوا کا بتایا گیا کتنی بڑی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں. آپ کو پتا کہ چکدرہ انٹرچینج کے اوپر کتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے. کئی کلومیٹر دور تک جو ہے نا وہ عوام کا جمع غفیر تھا، سمندر جو ہے امڑ آیا تھا عوام کا. تو وہ بھی خان صاحب کو بتایا گیا. اسی طرح سے پاکستان کے دیگر حصوں میں جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، پورے پاکستان میں نکلے، لاہور میں نکلے ہیں، ذرا پنجاب میں خاص طور پر علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ جب ان کو بتایا گیا ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لوگ نکلے ہیں، تو پنجاب آپ کو پتہ ہے 26 نومبر کو گولیاں تک یہاں پر چلا دی گئیں. جس طرح سے ریاست نے دہشت گردی کی ہے، ریاستی دہشت گردی کی بدترین مثال 26 نومبر کو پاکستان کے اندر جو ہے نا وہ دیکھی گئی ہے. تو اس کے باوجود جب پنجاب کے اندر لوگ نکلے، اسلام آباد میں، پنڈی میں، لاہور میں، پورے پاکستان میں، تو خان صاحب نے جب یہ بات سنی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے ڈرایا دھمکایا گیا، گولیاں تک ماری گئیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے. تو ظلم کے خلاف لوگ، خان صاحب نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طرح سے جیل کے اندر میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ایک عام قیدی کے ساتھ بھی اتنا ظلم نہیں کیا جاتا. علیمہ خان کہتی ہیں کہ جی اکثر ہمیں خان صاحب سائڈ پہ کر کے بتاتے ہیں کیونکہ وہ شکایت تو نہیں کرتے کہ ان کے بنیادی حقوق بھی ان کو نہیں دیے جا رہے. ابھی بھی ان کا ٹی وی بند ہے، ان تک کوئی انفارمیشن نہیں پہنچ رہی. اخبار مرضی کا ان کو دیا جا رہا ہے، لیکن ٹی وی ان کا ابھی بھی بند ہے. اسی طرح سے خان صاحب کا جو اہم پیغام آیا جی 14 اگست کے والے سے، انہوں نے بتایا کہ اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے. 14 اگست پاکستان کی حقیقی آزادی کا جو دن ہے وہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ آج تک عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، ہندوستان کے مسلمانوں نے لاکھوں جانوں کی قربانیاں دیں، اپنا سب کچھ قربان کیا پاکستان کے لیے، لیکن آج تک ہمیں حقیقی آزادی نہیں مل سکی. 14 اگست اگلا دن ہے کہ 14 اگست کو آپ نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے، آپ لوگوں نے کھڑے ہونا ہے، اور میں جیل کے اندر صرف آپ کی حقیقی آزادی کے لیے ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ملک کے اندر قانون ختم ہو چکا ہوا ہے، آپ عدالتوں میں جائیں گے آپ کو کوئی انصاف نہیں ملتا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو اپنی حقیقی آزادی کے لیے، آپ کو انصاف کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا، آپ کو ہمت کرنی پڑی ہوگی، آپ کو اتنی آسانی سے حقیقی آزادی نہیں ملے گی. اس لیے 14 اگست بھرپور طریقے سے آپ نے نکلنا ہے. اور قیادت کو بھی خان صاحب نے پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اچھا کل کا بھی جو پروٹیسٹ تھا، آپ نے دیکھا کہ لیڈرشپ اس طرح سے ایک دو کا لوگ ہی آپ کو نظر آئے ہوں گے، لیکن اپنی مدد آپ کے تحت، لوگوں کو پتا تھا، لوگوں کو تمام تر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے عوام اپنی مدد آپ کے تحت نکلی ہے. یاد رکھیے گا کہ عمران خان کے درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، عوام اور عمران خان کے درمیان میں اور کچھ بھی نہیں ہے. عوام اور خان کا رابطہ ڈائریکٹ ہے، وہ روح کا رشتہ بھی ہے. مرشد مانتے ہیں یہ قوم خان صاحب کو، یہ نوجوان پی ٹی آئی کے ورکرز، یہ لوگ خود نکلتے ہیں، یہ لیڈرشپ کا اب انتظار بھی نہیں کرتے. تو خان صاحب نے لیڈرشپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو جی میں بھی تو جیل کے اندر ہوں، جیل جانے سے نہ ڈریں نہ گھبرائیں. انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز سے مت گھبرائیں، جیل جانے سے مت گھبرائیں. لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو موبلائز کریں، آپ نکلیں لوگوں کے لیے، آپ کو اپنے ووٹر کی آواز سننا ہوگی. یہ خان صاحب نے بات کیا. اور خان صاحب نے اگلی بات کی الیکشن کے حوالے سے، یہ جو نائل کر دیے گئے نا پاکستان تحریک انصاف کی امتیاز احمد، انہوں نے واضح پیغام دیا کہ جی ناجائز طریقے سے جن لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، ہم ان کے مقابلے میں کوئی بھی اور بندہ نہیں کھڑا کریں گے، اپنا کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کریں گے، کیونکہ اس طرح سے ہم اس سسٹم کو لیجیٹیمیٹ کر دیتے ہیں. تو لیجیٹیمائز ہم نے نہیں کرنا. انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم ان لوگوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپیں گے کہ جن کو عوام نے ووٹ دیا اور مشکل وقت میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے اور وہ سلیکٹ ہو کر آئے، مگر ان کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے، نائل کیا جا رہا ہے، 10 سال کی ان کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں. تو ہم بھی کوئی اور متبادل اپنا بندہ، اپنا کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا نہیں کریں گے، جو مرضی آئے، جو دل آتا ہے آپ کر لیں. اور یہ سختی سے انہوں نے پیغام دیا ہے پارٹی کو بھی کہ اور کوئی بھی کینڈیڈیٹ آپ کھڑا نہیں کریں گے.
اور بات انہوں نے کیا کیا کہ خیبر پختونخوا کے والے سے انہوں نے کہا کہ آپریشن جو ہے نا بالکل بند ہونا چاہیے، کوئی آپریشن وہاں پہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بتایا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف کے دور میں وہاں پہ آپریشن ہوا اور ANP کی حکومت تھی، ANP کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، مطلب پارٹی جو ہے وہ اب آپ دیکھیں ختم ہو گئی ہے تقریباً. تو یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے ان علاقوں میں اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے، وہاں حکومت ہماری ختم ہو جائے، اس لیے وہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ 50 سال سے افغانستان کے لوگ یہاں پہ رہ رہے تھے، اب ان کی تیسری نسل یہاں پہ تھی، ان کے کاروبار تھے، جس طریقے سے ان کو نکالا گیا وہ بالکل غلط ہے. وہاں پہ جرگہ سسٹم ہونا چاہیے تھا، بات چیت کے ذریعے وہاں کے معاملات جو ہے وہ خان صاحب نے کہا حل ہونے چاہیے تھے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس طرح سے وہاں کے لوگوں کو نکالا گیا، اور وہاں افغانیوں کو نکالنے کا جو پاکستان سے اس طرح جو رویہ برتا گیا، مقصد یہ تھا کہ ری ایکشن آئے گا افغانستان کی طرف سے. تو جب افغانستان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا تو کیا کیا گیا جی کہ خود ہی سے وہاں پہ آپریشن شروع کر کے اور اس طرح کی وہاں پہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں، آپریشن کیے جا رہے ہیں تاکہ خان صاحب کی حکومت وہاں سے گرائی جا سکے. اچھا جی، اب آج پاکستان تحریک انصاف کے MPs نکلے، انہوں نے جو ہے اسلام آباد میں بھرپور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر یہ ڈاکوؤں کا جو ہے قبضہ ہے. حمزہ مان سینئر صحافی ہیں، تحریک انصاف کے کوئی عہدیدار نہیں ہے، نہ ان کی فیملی کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق ہے، لیکن ان کے گھر چھاپا مارا گیا، توڑ پھوڑ کی، پولیس نے ہراساں کیا. 3 سال کا ایک بچہ چیخو پکار کرتا رہا. حمزہ مان کے مطابق 18 لاکھ مالیت کی جیولری سمیت دیگر سامان بھی ساتھ لے کر چلے گئے. SHO اسلام آباد ڈوگر نارنگ منڈی کی سربراہی میں یہ ریڈ کیا گیا. موجیں لگی ہوئی ہیں، لوگوں کو ڈراؤ دھمکاؤ، توڑ پھوڑ کرو اور گھر سے سامان بھی لے جاؤ. یہ لٹیرے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، بےغیرت ہیں. کون سی نسل کے یہ لوگ ہیں؟ شرم نہیں آتی ان کو؟ وردیاں پہنی ہوئی ہیں، ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی لوگوں کا کو آپ نے تحفظ دینا، لیکن لٹیرے چور چوریاں کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں. PTI کی ریلی نکالنے کے دوران ہنگامہ، ہرائی اور توڑ پھوڑ. PTI کراچی کے صدر اور 7 9 سمیت 550 کارکن نامزد. اچھا جی، کوئی بھی شعور و عقل رکھنے والا انسان جس کو عقل ہے تھوڑی سی، وہ یہ سمجھتا ہے، اس کو پتہ کہ کل کی ساری آپ ویڈیوز دیکھ لیں، پروٹیسٹ تصویر آپ دیکھ لیں، کتنا پرامن احتجاج تھا. لیکن بیچ میں ایسے گنڈے بدماش گھسائے گئے. PTI کا جو احتجاج رہا کراچی کا، وہاں پہ اس طرح کے سول کپڑوں میں لوگ تھے، منہ کے اوپر PTI کا جھنڈا پہنا ہوا، اور پھر جب لوگوں نے پکڑا تھا وہ پولیس اسٹیشن گھس گئے. اب پولیس والوں نے بھی ان کو نہیں پکڑا. اب یہ کون لوگ تھے؟ ان کے اوپر مقدمات درج ہونے چاہیے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.